نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا خاتم النبیین۔ حضرات علماء ذی وقار ذی شان، مشائخ اعظام، ائمہ مساجد، مؤذنین، حفاظ، قراء، عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی تقریر نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ خود بڑے لوگ ہیں اور حقیقت میں آپ بڑے لوگ ہیں۔ قیامت والے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرات کو بلائیں گے، پھر اس دن دنیا آپ کا نظارہ دیکھے گی۔ پھر رسول اللہ خود فرمائیں گے کہ آپ نے میرے دین کی خاطر، میری خاطر فلاں فلاں باتیں آپ نے سنی تھیں، اتنی اذیتیں اٹھائی تھیں۔ اس دن پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ کو اس دربار سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ 1400 سال کے اندر علماء نے، صوفیاء نے، محدثین نے، قراء نے، مجتہدین نے، اور جتنی بھی جس نے خدمت کی ہے اس کا صلہ انشاءاللہ قیامت کو ملے گا۔ اور جو دنیا آج آپ کا یا میرا مذاق اڑاتی ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ قاضی تنویر قادری کا ایک شعر ہے کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ تو یہی امتحان ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ حضور کے دین کا کام ہو، اور وہ کام اس طرح ہو کہ دین والے اور دین کا نفاذ کرنے والے، دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ جیسے دین کے نفاذ کے وقت عزت پاتے ہیں، ایسے پاکستان کے اندر بھی اہل حق کو عزت ملے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف خیال دل میں کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان یرموک کے اندر صحابہ کو جو خطاب کیا تھا، صرف اس کے 2 جملے تھے کہ صرف خیالات سے جنت نہیں ملتی، تمناؤں سے کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ بس یہ جو سب صحابہ نے تھوڑا تھوڑا خطاب کیا تھا، کیونکہ حالات بڑے عجیب بن گئے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل نے اتنی بات کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی تقریر وہاں کی، سب نے کی۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی کی وہاں تقریر، خالد بن ولید نے بھی وہاں خطبہ دیا۔ کیونکہ حالات یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، یا آپ کو ہر جمعے کو کیوں تقریریں کرتے ہیں، یہ ہم نے یہاں یہ محفل کیوں رکھی، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بات اور تقریر کرنے سے جذبات یا بہت سارے احساسات سوئے ہوتے ہیں، تو وہ گفتگو کے بعد وہ جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور مدینہ پاک سے صحابیات نے خط لکھا صحابہ کو، جب یرموک کے فتح میں دیر ہو گئی نا، تو خواتین تو نہیں گئی تھیں، تو انہوں نے خط لکھا صحابہ کو، صرف 1 سطر کا خط تھا کہ انتم انصار اللہ، کہ تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ اس میں تیسرے کسی پاور نے آپ کے دین کی مدد نہیں کرنی۔ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ لیکن کیسے مدد آئے گی؟ میدان یرموک میں لاکھوں کے مقابلے میں تم ہزاروں ہو، اور یہ مدد کیسے آئے گی؟ انتم انصار اللہ واللہ ینصر من نصرہ۔ یہ صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے رب کی مدد کرتا ہے۔
واللہ ینصر من نصرہ، ینصر آپ جانتے ہیں علماء ہیں یہ حال اور استقبال کا اور نصر ماضی ہے، تو کہا پہلے تم مدد کرو گے نا دین کے لیے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں اور آپ آج دین کی مدد کریں، اٹھ کھڑے ہوں، دین کا کام کریں۔ مشکلات کیسے نہیں آئیں گی؟ مشکلات تو آئیں گی۔ نبی علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں حضور نے کیا اپنے بارے میں فرمایا، لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا دنیا میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ میرے آقا نے خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا۔ اگر ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ تو جانتے ہیں حضور کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں قرآن میں جو الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام میں نے کبھی بھی ترجمے الفاظ کے نہیں کیے قوم کے سامنے۔ قوم کیا کہنے لگی، انا لنراک فی صفاحۃ، اب کیا ترجمہ کریں گے آپ اس پر؟ قوم کے سامنے کیا کریں گے کہ نبی کے سامنے قوم کھڑی ہو کر نبی کے بارے میں کیا رائے دے رہی ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کو قوم کہنے لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اس کا کیا ترجمہ کریں گے قوم کے سامنے؟ اور حضرت شعیب کو قوم کہنے لگی، آج ہمیں بھی دینداری کا لوگ تانے دیتے ہیں، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آپ تو بڑے حلیم و طبع ہیں، بڑے دانا ہیں، تو آپ کی نیکیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ حکم دیں، آپ ہمیں یہ حکم دیں، آپ ہمیں یہ حکم دیں۔ یہ سارے معاملات قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کا ترجمہ بھی میں نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ لوگ دین کے محافظ ہیں، علماء ہیں، ہر بات کا ترجمہ قوم کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہترین طریقے سے وضاحت کر دی جائے۔ میں خود بعض لوگوں کی تقریریں سن کرنا پھر اپنے کانوں کو بند کر دیتا ہوں، بھائی یہ عالم ہے جس بندے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا کرنا تھا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے لکھا کہ حضرت امام محمد کی ملاقات ہوئی خواب کے اندر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد کو فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو آپ قرآن پڑھتے رہے، جب اس آیت پر آئے نا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو یہ آیت چھوڑ کر امام محمد نے اگلی آیت شروع کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے میں یہ لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا، کہ آپ کے ادب کی وجہ سے میں آگے نکل گیا۔ تو سائیں توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ سینے سے لگانے کی وجہ سے پھر امام محمد بنے۔ ہاں جی، تو ہمارے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علماء کی امانت ہے۔ ہاں جی، اور دیکھیں نا وہ حضرت ابو قتادہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، تو حدیث کے الفاظ تو یہی ہے نا کہ آپ کا سر اقدس ایک طرف نیند کے دوران ایسے ہوا۔ اب اس کا ترجمہ اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو اس کا معنی عجیب بن جائے گا۔ پھر حضرت ابو قتادہ اچھل کر آئے، چھلانگ لگا کر آئے، تو حضور کے سر اقدس کو ایسے ہاتھ رکھا۔ تو اب اس کا کوئی یہ معنی، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا معنی کوئی کرے گا تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے۔ اس کا حضور بیدار ہوئے تو فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی ابو قتادہ؟ تو اس کا آپ ترجمہ وہ حدیث کے الفاظ میں کریں گے تو لوگ وجد میں نہیں آئیں گے، وجد میں اسی وقت آئیں گے جب آپ کہیں گے حضرت قتادہ نے عرض کی کہ حضور میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سر اقدس کو ہاتھ لگا کے میں بھی برکت حاصل کروں، میرا دل یہی چاہ رہا۔ تو آپ علماء ہیں، آپ احسن سے احسن طریقے سے قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہر بات آپ کی زبان سے جو نکلے گی نا قوم اس کو سمجھے گی بھی صحیح۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ دے، حضرت بخاری شریف میں یہ موجود ہے، یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری میں نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بھی قبیلہ بنو اسد نے عراق کے اندر کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے،
یہ شکایت حضرت عمر کے پاس چلی گئی۔ ہم جو بیان کرتے ہیں نا بھائی، ہم نے یہ کیا، بعض دفعہ اپنے کارنامے بتانے پڑتے ہیں قوم کو، اس میں پھر عاجزی نہیں ہوتی، اس میں وہ تکبر بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت خاموش رہنا۔ وبعض الحلم عند الجہل للذلۃ اذعان، حماسہ متنبی آپ نے پڑھا ہے، اس میں لکھا کہ بعض حلم اور بردباریاں ایسے موقع پر کرنا کہ جہاں وہ جگہ نہیں بنتی تو یہ تو ذلیل ہونے کے برابر ہو جاتی ہے بات، بندہ ذلت کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا، ہم نے بات کیا تو یہ چپ ہو گئے، بعض دفعہ جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت قیس بن عازم کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد کے بارے میں یہ شکایت ہوئی نا تو آپ نے پھر اپنے کارنامے بیان کیے، فرمایا کہ انی لاول رجل احراق دمن فی سبیل اللہ، فرمایا میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا، میں تو پہلا وہ آدمی ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا ہے۔ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَا سَهْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے اسلام کی خاطر تیر چلایا۔ وَلَقَدْ أَغْزُو فِي الْإِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا نَاكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَدْعُو كَمَا تَدْعُو الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ، فرمایا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے صحابہ کی جماعت کے اندر مل کر اتنا بڑا جہاد کیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف درختوں کے پتے تھے اور درختوں کی کیکر کی پھلیاں، حبلہ کہتے کیکر کی پھلیاں تھی، اور وہ ہم کھاتے تھے، کھاتے کھاتے حتیٰ تقرحت اشداقنا، ہمارے یہ جبڑے، یہ ہونٹ سارے پھٹ گئے، اور حتیٰ ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر، ہم چونکہ پتے کھاتے تھے، درختوں کے وہ پھلیاں کھاتے تھے، تو ہم میں سے ہر آدمی پیشاب ایسے کرتا تھا جس طرح بکریاں اور اونٹ مینگنیاں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں، تو وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، اب یہ بنو اسد والے مجھے دین میں تانا دیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، پھر ساتھ تو برباد ہو گیا، اس کے عمل سارے ذلیل ہو گیا، اس کا پھر بچا کیا کہ اتنا اسلام کا کام کرنے کے بعد اتنے عرصے میں مجھے نماز پڑھانی بھی نہ آئی۔ تو یہ باتیں ہم جب کرتے ہیں نا کہ ہم نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ اپنی باتیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کہ ایک عالم کو اگر قرآن نہیں سمجھ آیا تو پھر بتاؤ کس کو آیا سمجھ؟ ایک عالم کو اگر حدیث پاک سمجھ نہیں آئی تو پھر بتاؤ کس کو آیا؟ ایک عالم کو اگر مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آیا تو پھر کس کو آیا؟ ایک عالم کو مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر بتاؤ کس کو یقین ہوگا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ ایک عالم اگر ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا تو آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جن کو حق لفظ کا بھی نہیں پتا کہ حق ہوتا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات نے ممبروں پر بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری طرح گفتگو ہر بندے کو کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے عمر باید کے یار آیت بکنار۔ ہاں جی، ہاں جی، اس کے لیے ایک لمبی عمر چاہیے، اس وقت پھر یار بغل میں آتا ہے۔ ہاں جی، سرمت غم عشق بلحوث را نہ دہن، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن، اس کے لیے ایک لمبی عمر چاہیے۔ اب ایک آدمی کل وہ درس نظامی میں داخلہ لیتا ہے، دوسرے دن میری ایک کلپ سن کر ممبر پر جا کر کہتا ہے یہ تو لوگوں نے اسے ممبر پہ مارنا ہی ہے نا اس کو، اور کیا کریں گے اس کو؟ بعد میں ہاں میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر بات ہو نہیں سکتی، اور ہر بات ہر بندہ کر نہیں سکتا، اور ہر بات کرنے کے بعد پھر انجام اس کا ہر بندہ سنبھال بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ ہاں یہ ساری باتیں جب سجدے کی وہ قبر کے اندر وہ چومنے کی بات آئی نا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، خواص کا مسئلہ اور ہے، اس کے وقت پھر آپ نے یہ بات تفصیلی بیان فرمائی ہے کہ اب ایک آدمی دو میرے کلپ سننے کے بعد جو ایسے بازو چڑھا کر کہے کدھر گئے، میں تن کو آج چیلنج کر رہا ہوں، کل یہ میں یہ کر دیں گے، تو وہ کہیں گے مولانا چھوڑو یہ کیا باتیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، کیا باتیں کرتے ہو۔
تو اس لیے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ میرے لوگ جو ہے نا وہ نقل نہیں، بالکل ہی حضور نے نہیں فرمایا کہ ان بعض العلم جہلا، حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہوتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان من القول عیالا، بعض باتیں بوجھ بن جاتی ہیں بندے کی۔ تو امام ابو داؤد نے آگے اس کی وضاحت کی کہ فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، کہ عالم بتکلف وہ گفتگو کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بات میں کرنے لگا ہوں، تو اس کو اب خود بھی پتہ نہیں میں بات کیا کرنے لگا ہوں، تو بتکلف اس علم کا اظہار کرنا عالم کا کہ جس علم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بعض علم جہالت ہوتے، کہ بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس موضوع کا ہی اس کو نہیں پتہ، وہ موضوع ایسے ہی چھیڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ چونکہ یہ ہوتا ہے تو چونکہ یہ ہوتا ہے تو چونکہ، اس کو خود چوں کا پتہ نہیں۔ آپ کے پاس بالکل، آپ کے پاس قرآن و حدیث اتنا موجود ہے، مضبوط باتیں آپ کی موجود ہیں، مضبوط الحمد شریف سے لے کر والناس تک آیات موجود ہیں، سیاستہ کے آپ عالم ہیں، تو آپ قوم کے سامنے بالکل واضح بات کریں کہ بھائی یہ ہے رسول اللہ کا فرمان، یہ ہے صحابہ کی باتیں، یہ ہے جناب ہم تابعین کی ہیں، یہ تبع تابعین کی ہیں، یہ ہمارے ائمہ نے بات فرمائی ہے، یہ ہمارے صوفیاء نے بات کی ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح میں یہ بات کی ہے، بس بات ختم ہے۔ اس کے اندر جب تک میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ ملاؤں تو کیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے؟ بلکہ لوگ جب آپ دیکھیں نا، ایک میں کہتا ہوں مولی خادم یہ بات کرتا ہے، تو ایک میں کہوں کہ جناب مولی خادم کی کیا حیثیت ہے، امام اعظم کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، تو کتنا وزن بن جائے گا اس مسئلے میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی یہ کہتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے، اور جناب اور ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر یہ لکھا ہے، تو بات کا کتنا وزن بن جائے گا اور پورا ایک تسلسل بھی بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب قوم کا ذہن امام اعظم تک چلا جائے گا نا، اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی آپ کا اپنا جملہ بھی آ جائے گا تو قوم ابھی ادھر ہی موجود ہے، وہ آپ کی بات سمجھے گی بھی نہیں، اور وہ بھی آپ کی بات پر سبحان اللہ کہہ کے آگے نکل جائے۔ میرا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے، اور اب میں، آپ بڑے لوگ ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، میں دل سے آپ کو بڑا مانتا ہوں، اور میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں ہر جگہ، اور بالکل میں علماء کی بہت بڑی ترجمانی کرتا ہوں۔ جہاں بھی کوئی بات عالم کے بارے میں کوئی کر دے نا، پھر وہ اپنی نسلوں کو بھی منع کر جاتا ہے کہ مجھے عالم کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے، لیکن اپنے گھر میں تو اب تو آپ نے اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہیں نا آپس میں، تو آپس کے اندر تو باتیں پھر ایسی ہو ہی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے۔ میں نے داڑھی کا سائز چھوٹا نہیں کرایا، دیکھ لیں ایسی ہے، ڈی چوک کے وقت بھی ایسے تھی، اور وہاں فیض آباد میں بھی ایسی تھی، پگڑی بھی یہی تھی۔ اب میں نے جیب میں شیشہ نہیں رکھا ہوا کہ پگڑی یہاں سے ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی۔ میں ڈی چوک سے پہلے بھی تارے میرے کا تیل لگاتا تھا، اور اب بھی میں نے تارے میرے کا تیل لگایا ہوا ہے ان کا، یہ تارے میرے کا تیل میں لگاتا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں نام ہی، میں نے کریم دیکھی نہیں ہے، کریم ہوتی کیا ہے واللہ نہیں دیکھی، کریم کیا ہوتی ہے، پاؤڈر کیا ہوتا ہے، صرف میں تارے میرے کا تیل لگاتا ہوں۔ لوگ تو سمجھتے ہوں گے نا بھائی وہ تیار، وہ کیا کہتے ہیں، تیار ہونے کے لیے لڑکے مجھے، میں پگڑی باندھتا ہوں پھر کہتے ہیں جی استاد جی تھوڑا سا یہاں سے کر لے، میں نے کہا لو ہو گیا، کہنے لگا ہو گیا، چلیے شیشے رکھ کے، تو پھر میں نے وہ موچنا لے کر، یہ بال ادھر سے نکلا ہوا ہے، پھر ایسے کبھی بھی نہیں کیا۔ بٹ ٹھیک ہے، مومن کی شان، مومن، یہ تو عورتوں کے کام ہے نا، لپ سٹک لگائی تھی پھر وہ اپنے کپڑوں کو ایسے ایسے، جناب یہ تو عورتوں کے کام ہے، مرد تو مجاہد پیدا ہوا ہے۔ تارے میرے کا تیل عام بندے کو لگا دیا جائے تو ساری رات اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تڑپتا۔ میں آنکھوں پر بھی لگاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میں روزانہ جو لگاتا ہوں۔ ہاں وہ جلد خراب کر دیتا ہے، ہاں لیکن میں لگاتا ہوں، اس پر بھی، منہ پر بھی لگاتا ہوں۔
لیکن منہ پر لگانے کے بعد جب درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ جلد کیسے خراب ہوگی؟ تو کچھ نہیں، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، یہ باتیں بالکل میرے کمرے میں بھی کوئی ایسا سامان نہیں پڑا ہوا، بس میں نے گاؤں وہ لاہور سے تیل یہاں اس کمرے میں لے آ کر رکھا ہوا ہے، تو میں جب گھر سے چلنے لگا تو کہا وہ تیل لے جائیں، میں نے کہا نہیں وہاں پڑا ہوا ہے کمرے میں، تو بس ایک تیل میں لاتا ہوں، کپڑے ساتھ لاتا ہوں، کوئی لپسٹک کا سامان نہیں ہے۔ شیشہ میں نے سویرے لڑکے سے پوچھا، وہ ایک ایسا شیشہ لایا جس میں بندہ دو نظر آ رہے تھے، میں نے کہا یار اس کو رہنے دو، یہ کیا تم شیشہ لائے ہو؟ تو اس کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نائبین ہیں، وَيَسُوقُ أَصْحَابَهُ۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کبھی کبھی ایسے بھی فرماتے کہ سارے صحابہ کو کہتے تم آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں تمہارا، یہ بھی کبھی کبھی رسول اللہ فرماتے اپنے صحابہ کو۔ اور اس کے اندر محدثین نے لکھا کہ وہ جب جنگ میں حضور تشریف لے جاتے اور صحابہ کے گھوڑے آگے ہوتے، جنگی ساز و سامان آگے ہوتا، تو جو صحابی زیادہ مستعد ہوتے نا اور ان کا ولولہ جذبہ جہاد کے لیے وہ ایسے تو حضور ان کے لیے دعا کر دیتے کہ یا اللہ اس میں اور جذبہ پیدا فرما، اور جن کا جانور کمزور ہوتا یا ان صحابی کا جسم کمزور ہوتا یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو پھر حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے، یا اللہ اس کو بھی مضبوط کر دے، اس لیے بعد حضور ان کو آگے کر دیتے تاکہ حضور ان کو دعائیں دیں۔ تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ بھائی سدا آگے نہیں چلنا چاہیے، کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیا جائے کہ آپ آگے چلیں میں آ رہا ہوں پیچھے، آپ کیا رہا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ بھائی مجھے یہاں جگہ نہیں ملی تو لہٰذا میری تو توہین ہو گئی، مجھے یہاں نہیں جگہ ملی لہٰذا میری توہین ہو گئی، میرا عہدہ بہت بڑا تھا مجھے چھوٹا دے دیا گیا لہٰذا تو میں محفل کے گیا تو مجھے انہوں نے القابات ہی نہیں دیے۔ یہ چیزوں سے آپ نکلیں گے نا آگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت خالد بن ولید کو جب روانہ فرمایا نا، وہ جب مشکل حالات پیدا ہو گئے پورے عرب میں، تو اس وقت دو باتیں نصیحت فرمائی، لمبی باتیں نہیں، فرمایا خالد عزت سے دور بھاگنا، عزت کی تمنا نہ کرنا، عزت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور دوسرا فرمایا موت کے پیچھے بھاگنا، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے دے گا۔ بس یہ دو نصیحتیں کی تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے پورے عرب کے اندر جتنے فتنے تھے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر صدیق اکبر کے سامنے جا کر کہا کہ جی جو آپ نے مجھے روانہ کیا تھا بتائیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ تو عزت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب مولانا بیٹھے ہیں، ان کی خوبصورت ہیں، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب یہ حسد جو ہے نا، حسد اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ میں ان کا کارنامہ دیکھ کر کہوں کہ میری حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا اس کو مان لیا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ممبر دیا ہے اور محراب دیا ہے، یہ کوئی آپ نے جو لذت آپ لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر جتنا سکون پاتے ہیں نا، اگر حکمرانوں کو پتہ چلے تو یہ ہم پر فوج کشی کر دیں کہ یار ہمیں تخت پر مزہ نہیں آتا ہے، ان مولویوں کو مسلح پر اتنا لطف کیسے آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے آپ حضرات کم از کم یہ ہمارے والی وہ گفتگو آپ نہ کریں، کرنی بھی نہیں چاہیے، آپ کو ظاہر ہر قسم کے بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن کم از کم آپ حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ قوم کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس میں سیاست نہیں ہے جی، اس میں سیاست نہیں ہے، پوری سیاست ہے اس میں۔ گھر کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سطح کے سارے معاملات کا ذکر ہے۔ عورتوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تمہارے حقوق نہیں ہیں، تو حضور نے اس موقع پر نہیں فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فإنکم أخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم بفروجہن بکلمۃ اللہ، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کتنے عظیم الفاظ ہیں میرے آقا و مولا کے کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنی امان میں لیا ہے، اور یہ نکاح جو تمہارے ہوا ہے یہ اللہ کے نام سے یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اور وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ،
احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج، یہاں بھی یہ جو لٹھ اٹھا کر اپنی بیویوں کو مارنا اور جناب ان کو گالیاں دینا، ماں باپ کی گالیاں دینا، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر وہ خلاف ورزی کریں، ایسے لوگوں کو آپ کے گھر آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر تم ان کو تعذیب کے لیے مار سکتے ہو، لیکن ایسا مارنا کہ جس کے اندر زخم کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ لاٹھ اٹھا کے مارنا، یہ تو حضور نے عورتوں کے حقوق نہیں بتائے۔ اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کے مردوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہارے ان کے اوپر کیا حقوق ہے۔ یہ ساری یہ لمبا خطبہ ہے، مجھے یاد ہے آپ کی دعاؤں سے۔ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم نے جواب حضور کی وجہ سے دینا ہے نا بھائی، یہ ہمارے آقا و مولا نے یہ فرمایا، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ کیا آپ غزوہ احد شریف کا خطبہ پورا یاد کر لیں، آپ کے کم از کم 2-3 مہینے گزر جائیں گے، اور اس میں سیاست بھی آ جائے گی، اس میں مذہب بھی آ جائے گا، اس میں جہاد بھی آ جائے گا، اس میں حلال بھی آ جائے گا، اس میں حرام بھی آ جائے گا، اس میں شبہات کا ذکر بھی ہو جائے گا، اس کے اندر ساری باتیں بھی۔ برما کی بچیاں چیخیں تو آپ یہاں تقریر کریں تو کہے گا وہی مولانا برما چھوڑو، کراچی کی بات کرو، اس نے کہا پاگل ہو چھوڑو۔ تو یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا علیہ تداعی سائر جسدہ، تم پاگل ہو۔ حضور نے غزوہ احد شریف کے موقع پر فرمایا کہ ایک مومن کی مثال باقی مومنین کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جب سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین نہیں ہو جاتا، تو پاگل وہ بیٹھے برما میں ہوئے ہیں، تو جب ان کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یہاں اس کا احساس تو ہے نا، میں نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ مولانا نماز کی بات کریں، آپ نے شام کے حالات کو چھیڑ دیا، انہوں نے کہا حضور نے خود فرمایا، میں نے تو نہیں چھیڑا، شام کے اندر جو درد ہو رہا ہے وہ مجھے بھی محسوس ہوا، اس لیے میں نے شام کے حالات پر گفتگو کی۔ جب آپ وہ دائرے سے نکلے ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ حضور کا خطبہ ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایک مومن کی، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو تو اس کا تعلق مومن سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم، اور یہ آخری الفاظ ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آخری الفاظ ہے حضور کے، اور وہ خطبہ سارا ہی والتنازع والاختلاف والتثبیت۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ جھگڑے، آپس میں تنازع والتثبیت اور بزدلی، یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی۔ مما لا يحب اللہ تعالیٰ ولا یؤتی علیہ النصر ولا ظفر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جن کے آپس کے تنازعات ہی نہیں ختم ہوتے، اور آپس کے جھگڑے ہی، اور ہے بزدل، باتیں وہ دلیروں والی کرتا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ میرے جسم میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا، میں اصل بات اور کرنے لگا تھا، تو بس وہ میں نے ضمناً سیاسی بات کر دی تھی۔ اس نے کہا میں نے کی ہے اور ارادے سے کی ہے، اور یہی سیاست ہے جو میں نے جمعے پر بیان کی ہے۔ ہاں جی، کیوں جی تم کو تو مجھے سکھانے والے۔ تو آپ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزوں پر لا یؤتی علیہ نصر ولا ظفر، اس قوم کی اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرتا جس کے اندر ان الاختلاف، اختلاف ہو جائے، والتنازع، آپس کے جھگڑے ختم نہ ہو۔ کہ میں کہوں بغدادی صاحب، آپ میں کراچی آیا تو آپ کے بڑے لوگ آپ کے میرے ہاتھ چومنے کے بجائے آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، بجائے اس کے کہ لوگ میرے لائن لگ کے ملتے، وہ میں نے دیکھا آپ کو مل رہے تھے۔ کمال ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ مرید لوگوں کو بنا رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں۔ تو یہ اختلافات اور تنازع اور آپس کے جھگڑے کے، اس کو بڑا عہدہ مل گیا، اس کو چھوٹا عہدہ مل گیا، اس کو MNA کی سیٹ مل گئی، اس کے میں نے اسی لیے میں کھڑا نہیں ہوا، واللہ میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے تو انہوں نے گردن میں رسی ڈال لینی ہے، میں جہاں جاؤں گا پہلے تو مجھے گھسیٹیں گے۔ حضرت سے آپ بھی کھڑے ہو گئے، کمال ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری محنت آپ نے اس MNA کی سیٹ کے لیے کی تھی۔ توبہ توبہ، آپ تو 2 نمبر نکلے، آپ کے تو اخلاص کا قریب ہی نہیں گزرا، آپ تو اس سیٹ پر بھی کھڑے ہو گئے، اس پر بھی کھڑے ہو گئے، اور بندے تھوڑے تھے قابل ہمارے پاس۔ ہم پورا رمضان میں تراویحیں پڑھا کر وہاں بیٹھ جاتا، 10 رمضان تک تو میں نہیں ملا کسی کو، کیونکہ میں روزانہ 5 سپارے پڑھ کے میں نے کہا یہ ختم شریف کر لیں پھر جاؤں گا۔ ختم شریف تو میرا 6ویں رمضان کو ہو جانا تھا، پھر میں نے حضرت سیدہ کی، یہ بغدادی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے 6 کو ختم آپ نہ کریں، حضرت سیدہ کی نسبت سے 10 رمضان کو کریں۔ تو میں نے ان کی بات مانی، میں نے کہا لڑکوں کو کہا کہ بھی آخری جو سپارے ہیں نا 5، یہ پھر 10 تک چلائیں گے۔ اس کے بعد میں 20 دن دفتر میں بیٹھا رہا، سحری بھی وہیں، یا میں پھر جلدی آدھا گھنٹہ پہلے گھر میں آ جاتا یا وہیں منگا لیتا۔
تو ہم لوگوں کا ہی انتظار کرتے رہے، بھائی ایم این اے آئیں، ایم پی آئیں، آپ لوگ کھڑے ہوں، ہم نے آپ کو اوپر لے جانا ہے، آپ کھڑے ہوں۔ میں نے تو کسی کو بھی نہیں، میں نے، آپ جانتے ہیں اتنا بڑا کتنے 500 کتنے بندے کھڑے ہوئے، 70 سے زائد کھڑے ہوئے، یہ پوری جماعت اس بات کی گواہ ہے، الیکشن بورڈ اس بات کا گواہ ہے، شورا اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے ایک بندے کی بھی سفارش نہیں کی۔ ہاں جی، ہاں، اس کو بھی میں نے، وہ ہمارا منصور یار ٹمن جو تھا، اس کا اپنا ذاتی 40,000 ووٹ تھا، اور وہاں وہ ہماری وہ برادری کا بھی بنتا ہے، ہمارے گاؤں سے لوگ پیدل اس کے گاؤں ٹمن جاتے ہیں، اب تو سواری کا دور ہے، وہاں ہمارے گاؤں میں ہائی سکول نہیں تھا، تو وہ ہمارے لڑکے 10ویں جماعت پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اب تو ہر جگہ بن گئے۔ جب میں نے ہوش سنبھالی اس وقت صرف ٹمن میں ہائی سکول تھا یا پنڈی گھیب میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں نے آپ سے نہیں ملنا۔ پھر اس نے میرے بڑے بھائی سے رابطہ کیا گاؤں میں، میرا بڑا بھائی بھی ہے اور پڑھانے میں میرے بڑے بھائی کا کردار بھی بڑا ہے، اور اس نے مجھے کبھی بھی 1 روپے کی کمی نہیں آنے دی جتنا میں نے پڑھا، اور گاؤں کے اندر بھی وہ کہتا تھا کہ صحیح مسئلہ آپ نے بیان کرنا ہے، اگر کہیں لڑائی کی بات آئی تو بندے ہم قابو کر لیں گے، یہ نہ ہو کہ مسئلہ تم نے صحیح بیان کرنا ہے، دکھانا تم نے ہے، اگر کوئی لڑائی بڑائی ہوئی تو اس کے لیے ہم تیار بیٹھے۔ تو میرے کہنے پر اس نے 7 کنال میں مسجد بھی بنائی، ہاں جی، اپنی جیب سے بنائی، اس زمین ہماری اپنی تھی، پیسہ اس نے لگایا سارا، کسی سے چندہ ہم نے نہیں لیا، 1.5 کروڑ روپے اس نے اپنی جیب سے لگایا۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی، اس نے مجھے فون کیا، وہ بڑا بھائی بھی میرا ہے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کے اپنے قوانین ہیں، تو میں نے کہا دوبارہ آپ نے اس مسئلے میں مجھے فون نہیں کرنا، چپ کر کے کام کریں اپنے گاؤں میں جہاں آپ جاتے ہیں، یہ جماعت کے مسئلے میں آپ مجھے مت کہیں کہ اس کو ٹکٹ دینا۔ کہنے لگا اچھا جی ٹھیک ہے جی، میں نے بات نہیں کرنی۔ پھر انہوں نے ہمارے بڑوں سے رابطے کیے کہ مولانا کو کہیں کہ اس کو ٹکٹ دی جائے۔ میں نے ان سب کو کہا کہ آپ بڑے ضرور ہیں ہماری اپنی جماعت کا۔ پھر دائیں بائیں سے جو ہمارے رشتہ دار تھے ان کے ذریعے اس نے رابطہ کیا کہ مولانا کو کہیں ایک بار میں لاہور آ کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے میں نے ملنا بھی نہیں ہے 25 جولائی سے پہلے۔ تو یہ تو میں نے اپنے برادری کے بندوں کو اتنے کو دنیا کو ناراض کر دیا صرف اس لیے کہ اگر ہم اس کو سیٹ دے دیتے تو کہنا دیکھا مولانا نے اپنی وہ منصور یار ٹمن کو سیٹ دے دی، وہ اپنے کارکن کو ہٹا دی۔ تو میں نے کہا نہیں، میجر یعقوب صاحب پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایم این اے کی ٹکٹ بالکل انہی کو دی جائے گی، منصور یار ٹمن کو بالکل نہیں دی جائے گی۔ یہ بات تو میں نے اگر سفارش کرنی ہوتی تو اس کی کر دیتا۔ تو 570 بندوں سے اوپر بندے کھڑے ہوئے، ایک بندے کی بھی میں نے سفارش نہیں کی۔ ہاں، مشورہ مجھ سے جو لیا تو میں نے کہا بہتر مشورہ تو یہ، اب فیصلہ آپ بورڈ کریں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ تو اس کے حق میں ہے۔ میں نے کہا ٹکٹ جاری کر دو۔ مشورہ آپ نے پوچھا، مشورہ میں نے آپ کو دے دی۔ نہیں آپ کیا کہتے ہیں بحیثیت امیر؟ میں نے کہا بحیثیت امیر ہو گئی تو پھر تو مسئلہ آپ کو پھر میری کہنے پر ٹکٹ ملے گا، آپ کا بورڈ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری رائے اس بندے کے بارے میں ہے، یہ بندے کی سیاسی بصیرت ہے، یہ بندہ خرچ بھی کرے گا، یہ بیٹھے گا بھی نہیں، دباؤ بھی برداشت کرے گا، لڑائی بڑائی ہوگی پھر بھی یہ بندہ کھڑا رہے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو ٹکٹ جاری کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ اتنی باتوں کے، ورنہ تو میں بھی بڑا سیاسی وہاں بیٹھ جاتا، اور 1 روپیہ بھی بددیانتی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے لیا ہے تو میرا آج بھی اعلان ہے، بعد میں بھی اعلان ہے کہ ٹکٹ دینے پر اگر کسی نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ اس کا ذمہ دار ہوگی، اور جس بندے نے لیے ہیں ہم اس کا پیٹ بھی پھاڑ کر نکال لیں گے وہ پیسے۔ بات تو یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور آپ کی محنتوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ہم تو وہاں فیض آباد سے بھی بھاگ آتے۔ تو آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اصل کارنامے تو آپ لوگوں کے ہیں، لیکن اس کے اندر اب مزید یہ ہے کہ 25 جولائی تک آپ نمازیں بھی پڑھائیں، اس میں بالکل نماز اپنے وقت پر پڑھائیں، جمعے اپنے وقت پر پڑھائیں۔ اور میں آپ تو مجھ سے زیادہ کراچی میں وقت کی بڑی پابندی ہے، میں نے بھی زندگی میں اس چھوٹی عید پر ابھی 29 منٹ ہوئے تھے، 7:30 بجے ہماری جماعت کھڑی ہونی تھی، تو 29 منٹ پر میں نے لوگوں کا کھڑے ہو جاؤ، نیت باندھو اور نماز پڑھو، بات ختم۔ اب میں کہوں کہ مجمع لگ گیا ہے تو میں کہوں چونکہ موضوع پورا نہیں ہوا، موضوع پورا ہو نہ ہو آپ جماعت وقت پر کھڑی کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ قوم تقریریں، ابھی تقریر سننے کا بھی وقت اس دن آئے گا جس دن حضور کا دین تخت پر آئے گا۔
ہاں جی جی 25 جولائی یہ خود مالک ہے جی. تو مالک جب اپنی چیز کا خود محافظ نہ ہو تو دوسرا بندہ حفاظت تو نہیں نہ کر سکتا. آپ خود جو ہے وہ محراب و منبر کے وارث ہے تو آپ خود اس کی حفاظت کریں. پھر حضور کے دین کے لیے، اس دین کے لیے جس میں یہ تو باتیں کرنے والی کوئی نہیں ہے. اور میں نے جب میں وہ غزوہ، اس دفعہ میں نے رمضان میں طائف کا سفر تھوڑا سا پڑھا، پھر میں نے بند کر دیا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا کہ کس انداز میں طائف والوں نے کھڑے ہو کر حضور کو پتھر مارے. وہ انداز بھی لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں موجود ہے. اور پھر وہ کس کس نشانے پر حضور کو پتھر مار رہے تھے یہ الفاظ بھی موجود ہے. تو مجھ سے پڑھا نہیں گیا، میں نے روتے ہوئے وہ بند کر دیا. تو ہمیں تو یار کبھی کسی نے پتھر نشانہ لگا کر نہیں پتھر مارے. دونوں طرف سے وہ لونڈے کھڑے تھے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے، اور نشانہ لے کر حضور کے پاؤں مبارک کا، وہ نشانہ ٹخنوں کا نشانہ لے کر حضور کو پتھر مار رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہے نا مکے والوں نے اگر حضور کے ساتھ زیادتی کی تو پھر میرے آقا اس زیادتی کو بھی برداشت کیا، اور پھر حضور بڑی جگہ تشریف لے گیا کہ انہوں نے پتھر مجھے کیا مارنے ہیں، یہ تو میرا مشن ایسا ہے کہ دونوں طرف سے بھی اگر لوگ مجھے پتھر مارنے کے لیے جمع ہو جائے نا تو اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا. تو میں نے طائف کا سفر آپ نے بھی کبھی نہیں بیان کیا. ویسے آپ اگر کوئی اپنے انداز میں بیان کر سکتا ہے تو ضرور کرے، لیکن اس قوم کے سامنے آپ کیا بیان کریں گے جو ایک پرچی کے لیے آپ سے دلیل مانگتا ہے؟ پہلے قوم کا ذہن تو بنائے نا کہ وہ بات سننے سے پہلے وہ شہید ہو جائے کہ ہمارے آقا و مولا کو لوگوں نے پتھر مار دیے. پھر تو آپ یا اس بندے کا چیخ مار دے آپ کے مجمع میں کہ حضور کو پتھر مارا گیا، تو پھر تو بات ہے نا. اور اگر وہ جمائیاں لے رہا ہے پتھروں کی، آپ کو پتھروں کی گفتگو کر رہے ہیں اور سامنے مجمع میں بیٹھا ہوا وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، یا آپ کو گھڑی ایسے دکھا رہا ہے، یا وہ جمائیاں لے رہا ہے، یا وہ اپنے وہ بدل رہا ہے اپنے جسم کو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے سامنے، یہ آل ہی نہیں تھا. یہ آلن کا معنی ہی ہے، حضور نے فرمایا بعض باتیں بوجھ ہیں، تو اس کا معنی یہی لکھا گیا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بندہ اگلا آل ہی نہیں ہے کہ وہ بات اس کے سامنے کرے. تو اس کا وہ باتیں بوجھ اس لیے بن جاتی. تو اس واسطے آپ حضرات پہلے ایک ماحول تو بنائے نا کہ حضور کی بات آئے. امام مالک سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے ان کو استاد کیوں چنا؟ فرمایا اس لیے کہ جب حضور کی بات آتی تھی نا تو اتنا روتے تھے کہ ہمیں استادوں پر ترس آ جاتا تھا. تو میں نے عشق رسول کی وجہ سے امام مالک نے کہا کہ میں نے انہوں کو استاد سنا. تو آدمی کم از کم حضور کا نام آئے تو قوم کے اندر آپ جب حضور کے مصائب اور مشکلات کا ذکر کریں تو قوم کے اندر ایک آہ تو اٹھے نا، اچھا ایسے بھی ہوا. پھر حضور کو اس نے پتھر بھی مارا، پھر حضور کے سامنے والے ربائی، حضور کے چاروں دانتوں کو نقصان ہو گیا، ربائی پوری کو نقصان ہوا ہے میدان احد میں. اور میں اپنے منہ ایسے لکا کر، وہ مسجدوں کے سپیکر بھی اترے تو میں کہوں کوئی نہیں، مجھے تو کچھ نہیں نہ ہوا. ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو پھر میں کہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا نا، میں تو روزانہ تیار ہو کے آ جاتا ہوں، میں استاد العلماء جو ہوا تو مجھے ہتھکڑی لگ گئی تو پھر کیا بنے گا. مجھے جب وہ جیل میں لے گیا نا وہ کوٹ لکھپت میں، تو ایک پولیس کی عورت تھی، اتوار والا دن تھا تو وہاں وہ چھٹی تھی ساری، تو ایک عورت تھی پولیس کی، اس نے وہ 5-6 عورتیں گرفتار کر کے لے آئی، وہ بھی جمع کرانے کے لیے آئی، مردوں کو بھی جمع کرانے کے لیے ہمیں بھی لے گئے پولیس والے. تو جب وہ ڈیوٹی آتی ہے نا ایک بڑی، جہاں سے وہ چیکنگ ہوتی ہے، سارے انگوٹھے لگتے ہیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. ہاں فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علی الا من عزم اللہ تعالی رشدہ. میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی به فی کتابی من العمل بطاعتی والتناہی عن محاربی ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له علی الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علی الا من عزم اللہ تعالی. ہاں جی، حضور نے فرمایا یہ دشمن سے مقابلہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس فإن جہاد العدو شدید کریہ، یہ مشکل بھی ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو کہتا ہے میں بچ جاؤں. ہاں یہ بڑا مشکل، اللہ من عزم اللہ تعالی رشدہ. ہاں جس کو اللہ تعالی ہدایت پر پورا ثابت قدم رکھے پھر وہ جہاد میں ثابت قدم رہتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے. تو وہاں میں آپ کو ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کبھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جناب
آج انج ہونا ہے تو پھر انج ہونا ہے تو میں اتھے انج ہو جانا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ کئی لوگ لاہور میں پکڑے گئے نا، انہوں نے کہا آپ کا مولوی خادم سے تعلق ہے، کہنے لگے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے کہا سین کر، اس سین کی وہ رہا ہو گئے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جیسے جا رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں، کہتا کوئی تعلق نہیں۔ کئی میرے شاگردوں نے میری مسجد کے آگے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا میں پڑھا ضرور ہوں لیکن ان کے نظریات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا لکھ دے، انہوں نے کہا لکھ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آزاد ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ تو کیا ہم مر گئے؟ یہ اب وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں استاد جی آپ معافی دیں دیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ اس وقت بھی ناراض نہیں ہوا تھا۔ ہاں، العلم فی الرذائل، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کمینے میں علم آ جائے کہ تو علم بھی ذلیل ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں استاد جی معافی دے دیں۔ اب دیکھا نا بھائی تاریخ لبیک یا رسول اللہ آگے جا رہی ہے۔ میں نے کہا آ جائیں لیکن عہدہ اب آپ کو نہیں ملے گا، عہدہ انہی کو ملے گا جنہوں نے جیلیں برداشت کی، جنہوں نے ہتھکڑیاں برداشت کی، اور جیل کے اندر جا کر بھی کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہم نے ان کو ایم این اے کی بھی ٹکٹ دی ہے، ان لوگوں کو ایم پی اے کی بھی ٹکٹ دی، اب وہ ان کے منہ سے رالے ٹپک رہی ہیں کہ ہم بھی۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا، بات تو عزت تو پھر انہی کو ملے گی نا جنہوں نے مشکل حالات کے اندر ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ تو میں وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک درمیان میں مفتی صاحب بھی گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، شاہ صاحب بھی گئے، وہ درمیان میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہاں جہاں کمپیوٹر بھی رکھا ہوتا ہے، ہاں وہاں انگوٹھے بھی لگواتے ہیں تو پگڑیاں بھی اترواتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بھی کوئی تو ہیرون نہیں ڈالی ہوئی، وہ اتروا کر چیک کرتے ہیں۔ تو میری بھی انہوں نے اتروائی تھی، کہا جی اس کو اتارے، میں نے کہا لے جی میں نے اتار، کہنے لگا اس کو ایسے کریں، میں نے کہا لے ایسے کر لے، کہتے میں کہا اس میں ہیرون نہیں آ سکتی، اس میں ہیرون نہیں آ سکتی۔ وہ کہنے لگے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی۔ مجھے پھر وہ کہنے لگا ایک پولیس والا کہ اس کو اٹھاؤ، ہم نے نیچے سے بھی ہاتھ پھیرنے ہیں کہ یہ، تو میں نے کہا یار معذور آدمی ہوں، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارا قانون ہے۔ تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور پھر 5 منٹ کے اندر اس کا حساب برابر ہو گیا۔ ابھی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے فارغ ہوا تو ایک اور پولیس والا آیا قیدی لے کر، تو اس نے کئیوں سے پیسے مانگ لیے، تو وہ اس کے جناب گالیاں شروع ہو گئی، کہنے لگا صبح سپرنٹینڈنٹ کو آنے دے، تو رشوتیں لیتا ہے فلاں کرتا ہے۔ میں نے کہا مزہ لیا ابھی۔ مولانا خدا بخش خیر پوری جو تھا نا، وہ ملتان کی گلی سے گزر رہے تھے تو ان کو کتی بھونکی، تو مولانا دیکھ کر چلے گئے، واپس آئے تو کتی مری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بددعا دی اس کو؟ فرمایا نہیں نہیں میں نے اس کو کوئی بددعا نہیں۔ آپ کتیا کے پاس کھڑے ہو کر فرمان لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اس کو اسی وقت جناب وہ سارے اس کو کہا ہاں یہ سب سے رشوت لیتا ہے، ہم بھی اس کی گواہی دیں گے۔ میں نے کہا لے بھائی تیرا تک کام ابھی ہو گیا۔ ہاں وہ عورت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے دیکھا نا ویل چیئر پر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے جو 7 بندے وہ گئے تھے باہر سے لے کر ان کا چیکنگ کے لیے، وہ اندر چلے گئے، مجھے باہر بٹھا گئے۔ تو عورت آئی تو اس نے اس طرح 2 بار دیکھا تو کہنے لگی ان کو کون لایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم لائے۔ انہوں نے کہا تمہیں اور بندہ کوئی نہیں نظر آیا؟ ایسے وہ گرم ہوئی، قریب تھا کہ ان کا گریبان کو پکڑ لیتی۔ تو میں نے کہا بچی بیٹی یہ تو میں حضور کی ناموس کے لیے آیا ہوں یہاں۔ تو میں نے پولیس والوں کو کہا، میں نے کہا جلدی مجھے اندر لے جاؤ ورنہ یہ عورت تمہیں مارے گی۔ اب سمجھ آ جائے نا تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے، کیوں جی؟ مجھ سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور سمجھ نہ آئے تو دورہ حدیث تک پڑھنے کے بعد بھی استاد سمجھ نہیں آتے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب، ہمارے پاس تو کوئی تھرمامیٹر وہ۔ اب اس عورت کا میں جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ضرور کرتا ہوں کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ میری خاطر پولیس کی وردی پہن کر پولیس والوں سے الجھ پڑی کہ آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہیں ملا، ان کو کیوں آپ کیوں لائے ہو، ان کو کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا مجھے اندر بھیجو، یہ لڑکی تمہیں مارے گی۔ اب پولیس والے فوراً مجھے اندر لے گئے۔ تو سمجھ آنے میں تو 1 منٹ بھی بندہ آ جاتا ہے، ورنہ میری اتنی لمبی تقریریں کرنے کے بعد بھی بندہ کہے انجے لگے ہوئے سن بادشاہ۔ اور چونکہ انہوں نے کسی ہاں ایک پنڈی کا مولوی تھا، اس کا میں نام نہیں لیتا، وہ کہنے لگا آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نا تو آپ تو جج کے سامنے بھی جائیں گے نا تو آپ کو کہے گا معذور ہے، اس کو کیا کرتے ہیں حضرت، آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں؟ میرے سامنے یعنی مجھے علیحدہ بٹھا کر کہنے لگا خدا کے لیے آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے۔
تو میں نے کہا آپ تو بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جج بھی نہیں کچھ کہے گا. تو اچھا ہوا میں جیلوں میں گیا, گھسیٹا گیا. ان کو پتہ ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم پر اتر آتا ہے نا, ظالم ظالم ہی ہوتا ہے. ہاں جی, وہ تاریخ طبری میں امام علی مقام کا خطبہ موجود ہے, آپ محرم میں وہ پورا پڑھ کے سنائیں کہ امام علی مقام کیوں آئے. تو جب آدمی ظلم پر آتا ہے نا, تو امام علی مقام نے ان کو فرمایا جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں. تو جب ظلم پر اتر آتا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں, آپ کون. ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے نا, وہ تو حسین کو بھی نہیں پہچانتا جن کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی تھی. ہاں جی, نہیں کرتے. ہاں, ظالم ظالم ہی ہوتے. تو وہ اچھا ہوا مجھے میرے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا, پھر میرے گھر برباد کیا, پھر گھر سے مجھے گھسیٹا, پھر اٹھا کر مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے بوری پھینکی جاتی ہے. تو پھر یہ تو شکر کرے خدا کا, اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتے تو یہ تاریخ آگے کیسے بڑھتی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے, ہم روئے نہیں نا. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ ہے تو ہمارے لیے اتری ہے نا, کم سے مراد آپ اور میں ہی تو ہے, اسے ٹرمپ مراد تھوڑا ہے, اسے مودی تھوڑا مراد ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے کم سے کون مراد ہے, آپ اور میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان ساری چیزوں کی آزمائش آپ سے بھی ہونی ہے اور مجھ سے بھی ہونی ہے. جب یہ آزمائش ہو جائے گی تو پھر آگے کیا ہوگا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ مجھے میں نے نا جتنا بھی انہوں نے مجھے گھسیٹا, پھر وہ آگے پھینکا, وہ میرے سر سے پگڑی بھی اتر گئی, تو میں نے وہ اپنی گود میں رکھ لی, ٹوپی میں نے سر میں پہن لی. تو وہ پھر بھی میں ہنس رہا تھا, تو وہ پولیس والے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا میرا مذاق بنتا نہیں ہے. کہنے لگا پھر آپ ہنستے کیوں ہیں. تو میں نے کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے گھر اتنا تباہی مچائی, مجھے گھسیٹا اور مجھے ایسے پھینک رہے ہو, اور مجھے تم نے گرم چادر بھی نہیں لینے دی, کہا کہ چل چل مولوی کو لائے چلو, چلو مولوی کو لائے چلو. تو یہ مولوی ہے, ہاں یہ. میں کہا میرا نام خادم حسین. اچھا اچھا تو ہے, پکڑو اس کو. وہ تقریباً 70 کے قریب ان کے ایسے گنیں پکڑی ہوئی تھی, وہ میرے گھر میں داخل ہوئے. کہتا آپ کا نام, میں کہا خادم حسین. کہتا اچھا اچھا پکڑو اس کو, اٹھو. میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا. کہنے لگا یہ بہانے کرتا ہے, اس کو گھسیٹو. تو مجھے گھسیٹ, تو میں ہنس رہا تھا, تو وہ کہنے لگے آپ ہنستے کیوں ہیں. میں نے کہا جن کو خوش کرنے کے لیے آج جو روتے پھرتے ہمیں کیوں نکالا. توجہ. میں تو نہیں رویا, مجھے کیوں گھسیٹا. کیوں نہیں, میں واقعی نہیں رویا, مجھے کیوں گھسیٹا. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ ظلم کیا ہے نا, وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے, وہ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں, لیکن جن کی خاطر میں گھسیٹا گیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. دوسری بار مجھے موٹر وے پر گرفتار کیا رات 12 بجے. میری گاڑی کو ایسے گھیرا جیسے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو میں ہی ہوں. آگے پیچھے جناب پڑے, یہاں اسی میں پکڑ. وہ کار گجران والے سے ہمیں تعاقب کرتے ہوئے کار آگے پیچھے ہوتی تھی. تو میں نے پوچھا ڈرائیور سے یہ کون ہے, کہتا پتہ نہیں کون ہے. میں نے کہا کبھی یہ آگے جاتے ہیں کبھی یہ پیچھے جاتے. وہ ہمیں گجران والے سے گھیر کر لائے, ہمیں نہیں پتا تھا بھئی یہ ایجنسیوں کی کار ہے. انہوں نے مجھے پکڑا تو پکڑ کر میری گاڑی پر قبضہ کر لیا. ڈرائیونگ سیٹ پر وہ افسر بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے جب بھی آپ کی تقریر سنی ہے تو آپ ناموس رسالت پر باتیں کرتے ہیں, آپ نبی کے ٹھیکیدار ہیں. تو میں نے کہا نہیں, ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں تھے, وہ بھی کہتے تھے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. میں نے کہا انہوں نے بھی ٹھیکیداری تو نہیں کی. کہا کہ میرے پیچھے اس وقت تک چل رہا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں, اور اگر اللہ رسول کے میں پیچھے نہ چلوں تو پھر صدیق کی اطاعت تم نے نہیں کرنی. میں نے کہا پاگل, ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو کون ہے. میں نے کہا میں چوکیدار ہوں.
پھر میں نے اس کو ایک بات کی، وہ CIA تھانہ بڑا مشہور ہے کوتوالی کا، وہاں چور ڈاکو جانے سے بھی گھبراتے ہیں، ہاں جی، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں اندر جا کے اندر پھر اور اندر پھر اور اندر جا کے بند کرتے ہیں، 3 مراحل سے گزار کر پھر اندر جا کے بند کرتے ہیں۔ تو وہاں مجھے لے گئے، رستے میں پھر اس نے بات اور کوئی نہیں کی، میں نے کہا بات سن، یہ جو تو نے مجھے تانا دیا نا، یہ تانا اس وقت تھا اوباما، تو میں نے کہا یہ بات تو اوباما بھی مجھ سے نہیں کر سکتا جو تو کر رہا ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے نبی سے کیسے پیار کروں، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ باتیں کرنے والا؟ تو میں نے کہا سن، تو تنخواہ لیتا ہے؟ کہتا ہاں لیتا ہوں۔ میں کہا تو افسر ہے؟ کہتا ہاں میں افسر ہوں۔ بعد میں نا وہ نشتر کالونی میں رہتا تھا تو اس کو فالج ہو گیا، تو وہ کہتا مولانا سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بات کسی اور سے جا کر ملو، مولانا سے کیا ملنا؟ کہنے لگا ان کی مجھے بد دعا لگ گئی۔ میں نے کہا واللہ میں نے بد دعا نہیں کی آپ کے لیے، اب بھی وہ فالج زیادہ بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ وہ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ مجھے جن لوگوں نے برفوں میں لٹایا تھا نا سہیوال جیل میں، 2 بندے تھے، انہوں نے پہلے مجھے مارا ختم نبوت کے مسئلے میں، پھر 2 برفوں کے بلاک میں لٹایا۔ تو مولانا فرماتے تھے میں لندن گیا دورے پر، تو ایک آدمی میرے پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو میں نے کہا اٹھو، آپ کو پتہ ہے نا وہ بڑے گرم آدمی تھے، میں نے کہا اٹھو بدتمیز، پاؤں میں گرتے، اٹھو بات کرو کیا کرتے۔ وہ کہنے لگا ہم 2 آدمی تھے، حکومت کے کہنے پر آپ پر ظلم کیا تھا، تو ایک تو بڑی گندی موت مرا اور مجھے حکومت نے پیسے دیے، میں باہر آ گیا، تو خدا کے لیے مجھے بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، معاف کر دو۔ تو نیاز صاحب فرمانے لگا، میں نے کہا بھاگو، میرا اللہ معاف کرے تو کرے، میں نہیں معاف کروں گا کبھی۔ تو جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتی، بعد میں جب فالج ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، پھر اس سمجھ کا فائدہ کوئی نہیں رہا، اس وقت تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے حضرت شاہ المالی ایک بندے نے تڑی لگائی تھی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بات ہوئی، میں امامت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں امام تھا وہاں، اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب لاہور جائیں تو ان کے دربار پر ضرور جاتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس بر صغیر میں سب سے زیادہ جس کو قرب ہے نا محبوب سبحانی کا، وہ حضرت شاہ المالی ہے۔ شیخ محقق داڑھی کے ساتھ وہاں کر جھاڑو دیتے تھے، پتہ نا۔ تو وہاں مجھے ایک بندے نے یہ دھمکی لگائی، تو ہفتے کے بعد اس کا بیٹا سرے بازار قتل ہو گیا۔ پھر وہ آ کر مجھے کہنے لگا، روتا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بابے سے بات کر جس کا میں امام ہوں، اس بابے کو غیرت آئی ہے، تو نے اس کی مسجد میں بیٹھ کر مجھے کہا میں تو قتل کر دوں گا۔ تو میں نے کہا بابے نے کہا میں دیکھتا ہوں تو تیرا بندہ قتل ہوتا ہے یا میرا امام قتل ہوتا ہے۔ آپ جن کا کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب خوشاب میری گاڑی پر انہوں نے فائرنگ کی نا تو میں نے گاڑی روکی، اور آگے پیچھے وہ ڈالے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پورے پولیس اتر کر گھیرا ڈال لیا۔ میں نے لڑکوں کو کہا، میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی، رات 3 بجے تھی، تو میں نے کہا بھائی وہ پانی بھر کے لاؤ، تو ہمارے لڑکے پانی بھرنے چلے گئے، انہوں نے پولیس نے گھیرا ڈال دیا، DPO آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، پھر آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت نا فون آ گیا مدینہ منورہ سے، اسی وقت جب میں وضو کرنے لگا تو زاہد نامی وزیر آباد کا بندہ ہے، وہ کہنے لگا آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ نمبر تو سعودی عرب کا تھا۔ کہنے لگا میں حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ فون تو نے نہیں کیا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ یہ میں ایسے نہیں کہتا، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس نے اس وقت کھڑے ہو کر سامنے کہا کہ میں حضور کے روزان میں کے ساتھ، بعد میں نے اس کو بتایا کہ جب آپ نے مجھے فون کیا تھا اس وقت تو پولیس کے گھیرے میں تھا، تو میں اس وقت میں پہلے بھی تھا، میں نے کہا یہ فون ایسے نہیں ہوا، فون ایسے ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہوں، بس اتنی بات ہے۔ پھر مجھے نماز بھی وہیں پڑھی، پھر DPO آ گیا، پھر فلاں آ گیا، جی ڈالو اس کو دوبارہ میاں والی لے چلو، تو میں نے کہا چلو میاں والی لے چلو۔ یہ ایسے تاریخ اوپر نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ویل چیئر میں موجود ہوں، ہم نے اگر آپ کے لیے کہیں بدنامی کا باعث بنے ہیں تو آپ بالکل ہمیں چھوڑ دیں کہ مولانا آپ نے ہمارا ناک کٹا دیا۔ اگر ہم آپ کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہاں
جب گاڑی رکی نا تو پولیس پتہ ہے نا آپ کو آوازیں دیتی ہے، کہنے لگا ہوشیار، اپنا دروازہ کسی نے نہیں کھولنا، پورے گنے لے کر میں نے لڑکے کھولو دروازہ، کہنا ہم نے نہیں کہا دروازہ نہیں کھولا، میں نے کہا تو گولی مارنا، میں جو نماز پڑھنی چلیا، تو وہ اپنے تو پورے تیار ہوئے، تو میں کہا میں مذاق سننا شروع کر دیتا، میں گولی تو ادو ہی لگڑی جب موت آئی، تسی تھوڑی مارنی گولی میں، تو آپ کو پتہ وہ روب تو ڈالتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر آ کر بیٹھ گیا اور یہ تو لڑکوں کو کہہ رہا ہے پانی، لڑکوں نے پھر نہیں روکیا، انہوں نے ایک نال گھر سے دروازہ کھڑکایا، انہوں نے کہا یار پانی دو، مولانا صاحب نماز پڑھنے، وہ گواروں نکلے تو ہاتھ باندھ کے پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہم مولوی کو گرفتار کرنے آئے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہتے بھائی کیوں گرفتار کرنا۔ ہماری قوم کی یہی حالت ہے بیچارے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر پولیس کی چارپائیاں ان کو دے رہے ہیں، ان کو وہ شربت پلا رہے ہیں، ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے بھائی آپ نے بھی شربت پینا ہے۔ تو آپ حضرات جن کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس میری اتنی باتیں، یہ آپ سے ایک محبت کی ملاقات ہے، نہ میں تقریر آپ کو کرنے کا اہل ہوں، آپ ہی بڑے لوگ ہیں، آپ نے ملک چلانے ہیں، آپ نے مسجدیں چلانی ہیں، مدارس چلانے ہیں، حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عالم اس مقام پر چلا جائے، بات کرتے کرتے شان محبوبیت آپ میں ہونی چاہیے۔ مولانا فقیر محمد جیلمی نے لکھا نا ہدایت الانفیہ میں، حضرت ابراہیم بن حسین جو حرم کعبہ میں بھی امام تھے، پھر حضور کی مسجد شریف میں بھی امام بنے، جب موت کا وقت قریب آیا نا تو حضرت اسرائیل آ گیا، انہوں نے کہا مولانا لمحہ پو، پنجابی سمجھتے ہو، انہوں نے کہا مولانا لمحہ پو تہاڈی روح کڈنی، حضرت ابراہیم بن حسین، انہوں نے کہا بھائی میرے مرن کا کوئی پروگرام نہیں۔ مولوی ایسا ہونا چاہیے، جبریل اسرائیل نو بھی کہن جناب اپنا کام کرو، میں تے اجے مسجد دے بڑے معاملات چلانے، اجے اسی ملک چلانا ہے، اجے حضور دا دین تخت تے آنا ہے، کسی اور دا جا کے گاٹا مروڑو۔ انہوں نے کہا جی میرے مرن دا کوئی پروگرام نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا تہاڈی روح کڈنی، انہوں نے کہا جی نہیں تانوں کیا نہیں مرنا۔ وہ چلے گئے، پھر حضور کی بارگاہ میں مولانا نے لکھا، ان کی قبر جیلم بڑے قبرستان میں جیلم پڑھتا رہا ہوں 4 سال، نہ 6 سال میں پڑھتا رہا ہوں، 74 سے لے کر 80 تک، تو وہ قبرستان سارا میں جانتا ہوں، گلی محلے بھی، وہاں مولانا کی قبر ہے فقیر محمد جیلمی صاحب کی۔ انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ پھر وہ اسرائیل حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، انہوں نے کہا جی وہ مولانا ابراہیم بن حسین مرنا نہیں چاہتے، آپ ان کو فرمائیں کہ مولانا مریں۔ پھر میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا مولانا مرتے کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور پہلے نہیں سی مرنا، ہن تسی فرمایا ہن تے مرنا ہے، آپ نے فرمایا تو آپ تو مریں گے، لیکن آپ اتنے کریم ہیں، میری ایک شرط ہے مرنے کے لیے، مردہ میں ضرور ہوں، آپ نے فرما دیا اب تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تا صبح قیامت ہر سال میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے تو پھر میں مروں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ مریں تو صحیح نہ کم۔ یہ آپ ان لوگوں کے وارث ہیں کہ جو اپنا مرنا بھی اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ امام آپ بھی ہیں نا، یہ تو علیحدہ بات ہے نا، حالات بدل جائیں، لوگ ہمیں جو مرضی سمجھیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ واللہ، اور یہ اگر دل میں وہ پوری ہیبت آ جائے نا تو بندہ ویسے ہی اچھل کر مسجد کے چھت کے ساتھ لگ جائے کہ کہاں میں اور کہاں مسلح رسول۔ یہ تو ان مالکوں کا کرم ہے نا جنہوں نے ہمیں اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا، ہمیں اس پر فخر ہے، اور تا صبح قیامت اور قیامت والے دن بھی اگر ہمیں بلایا جائے گا نا، بلاؤ مولانا کو، حضور فرمائیں گے جس نے میرے مسلح کا بھی پہرا دیا، میرے ممبر کا بھی پہرا دیا، میرے دین کا بھی پہرا دیا، مسجدوں کو بھی آباد رکھا، قرآن بھی پڑھاتے رہے، حدیث بھی پڑھاتے رہے، اور ان کی تنخواہیں ایک عام بندے جتنی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ شکر ادا کرتے رہے۔ آج بلاؤ مولانا کو، کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر میں نے اور آپ نے کیا کہنا تھا کہ بس یہی تو تمنا تھی کہ آپ کی زیارت کریں، وہ ہو گئی، سارے مسئلے تو ہو گئے، کام پورے ہو گئے ہمارے۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا
آپ نے کبھی بھی اس بات میں نہ شرمندگی تو ان کو جو ڈاکو ہوتے ہیں، شرمندگی تو ان کو جنہوں نے حضور کے دین سے غداری کی، شرمندگی تو ان کو جنہوں نے ختم نبوت کے ڈاکے مارے، ممتاز قادری کو تختہ دار۔ آپ نے تو حضور کی عزت پر بھی پہرا دیا، ختم نبوت پر بھی پہرا دیا، اور جب مشکل وقت فیض آباد آیا تو آپ نے کراچی کو بھی ایسے جام کر دیا۔ اس میں کیا کیا آپ کو بھی برکتیں ملیں، وہ علیحدہ خفیہ ملاقات میں وہ باتیں بتا جا سکتی ہیں۔ غازی علم الدین شہید کو پوچھا گیا نا بھئی آپ کو وہ رات اٹھا کر کون لے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ راز بر ممبر نہ تواں گفت و بردار تواں گفت۔ اس نے کہا وہ استاد عشق لہر تھا نا مسلم لیگ کا شاعر، وہ آخری بار ملاقات کے لیے علم الدین کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ واعظانہ بات نہیں ہے، بر ممبر نہ تواں گفت و بردار تواں گفت۔ اس نے کہا یہاں تو نہیں بتا سکتا، جب علم الدین کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا نا پھر آنا، پھر بتا دوں گا اس وقت۔ حالانکہ وہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اس کو فارسی شعر کہاں سے آ گیا؟ یہ شعر غازی علم الدین نے استاد عشق لہر کو سنایا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات نے دین کا کام کرنا ہے، بس میں نے لمبی آپ سے گفتگو کر دی۔ آپ بھی بڑے جو ہے، آپ کو میں جانتا ہوں، میں خود امام ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے میں امام ہوں، مجھے اس پر فخر ہے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں مولوی تو عالم تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ یہ کوئی شرمندگی والی بات ہے؟ اپنے مدرسوں کا نام لوگوں نے یونیورسٹیاں رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یونیورسٹی یونیورسٹی ہوتا ہے، مدرسہ مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے مدرسے کے نام پر بھی کسی کو اپنی شرمندگی ہے تو بتاؤ وہ لڑکوں کے اندر کیا خود اعتمادی پیدا کرے گا؟ یعنی آپ نے وہ نام کرا کہ آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں فلاں یونیورسٹی کا۔ بھائی تو یہ کہتا کیوں نہیں ہے میں مدرسے کا فارغ ہوں؟ اتنی شرمندگی بندے کو نہیں ہونی چاہیے۔ واقعی ہم کہیں کہ میں عالم ہوں، اب دیکھیں نا میں نے داڑھی کوئی چھوٹی کرائی ہے، پگڑی کا سائز میں نے کوئی بدلا ہے، میں نے کوئی آگے پیچھے گارڈ رکھے ہیں کہ اب چونکہ حضرت صاحب آ رہے ہیں تو تھوڑا پتہ چلے بھائی حضرت صاحب آ رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ حضور کی غلامی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اس کا نشہ ہی بڑا عجیب ہے۔ ہاں جی، اس کا نشہ بڑا عجیب ہے۔ آپ تو روزانہ اس کے نشے جہاں لذت لیتے ہیں نا، تو یہ نشے والی چیز ہے۔ یہی ہمیں اس پر فخر ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اس پر فخر رہے گا کہ ہم امام ہیں اور ہمارے مسجدوں کو ہم نے آباد رکھا۔ قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وساجدا قائما وقاعدا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر جب مسجد قباء کے لیے پتھر لا رہے تھے نا تو اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا، کہ وہ لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا۔ حضور کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے تھے، اس کا معنی یہ حضور کی خاموشی حدیث ہے۔ تو فرمایا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، جنہوں نے کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھا، جب بیٹھے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا۔ تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے، وہ آپ کے ذریعے بہتر ہوں گے انشاءاللہ، ڈاکو چوروں کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ آپ کے جتنی دیر میں نے دیکھا نا آپ کو، آپ کے چہرے تو پہلے ہی پر نور تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر مزید نور آ گیا ہے۔ نہیں ہماری برکت، ہاں جی حقیقت ہے۔ مجھے آپ کو وہ ایسے جس طرح وہ پھوٹتا ہے نا نور، آپ کے چہروں سے ایسے نور پھوٹ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کا ذکر جب کیا جائے تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر جو ہے قائم رکھے۔ اور اب آپ یہ حضرات جتنی جو آپ کی ڈیوٹی لگائے نا، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ میرے جیسا بندہ 12 گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ کمر بھی میری استول، کراچی آ کر میری کمر کو تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کل میں نے نہیں جانا نواب شاہ، پھر نے کہا نہیں وہاں تو جلسے۔ میں نے کہا میری کمر بڑی شدید درد اٹھا ہے، تو پھر راتوں رات درد بھی ٹھیک ہو گیا، پھر میں نواب شاہ بھی چلا گیا۔ یہ میں نے نہیں کہا میرا چیک اپ کرائیں کہ کہیں کوئی ٹانکا تو نہیں اکھڑ گیا۔ 9 ٹانکے لگے ہوئے ہیں کمر میں، تو ظاہر ہے میں نے کہا ٹانکا تو نہیں اکھڑ گیا، نہیں میں نے۔ تو اس کے باوجود میں آپ کے سامنے ہوں، موجود ہوں۔ وہاں 21 دن دھرنے میں وہاں بیٹھا رہا میں، تو خیمے میں ٹرک پر گیا اور ٹرک سے پھر خیمے میں آیا۔ تو میری کمر تو اس وقت بھی برباد نہیں ہوئی، جس وقت برباد ہونا ہے تو چوں قضا آیت طبیب ابلہا شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تقدیر آ جائے نا تو ڈاکٹر جو ہے وہ حکیم بھی جو ہے وہ بھی جھلے ہو جاتے ہیں۔ دوائی اور دینی ہوتی، ٹیکا اور لا کہتے جی وہ ڈاکٹر نے ٹیکا غلط لا دیتا، حالانکہ روزانہ وہ ٹیکا لاندہ ہے، آج غلط کیویں لگ گیا؟ تقدیر آ گئی۔ جب تقدیر آئے گی تو بغیر کمر کے درد کی بھی بندے چلے جاتے ہیں۔ تو
تو اس واسطے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ محنت فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ لوگ ایسے لرز رہے ہیں کہ یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیکیدار ہے، لبیک کے لفظ کے ٹھیکیدار ہے، بھائی ایسی ٹھیکیدار نہیں تھے، تو ٹھیکیدار ہے جی ہم نے بھی ختم نبوت کے پیرے دیے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے کس نے دیے، یہ دیے تو اچھی بات ہے، ہمارے گاٹے کیوں لگ دے ہو جناب، دیتے نہیں تو لو اپنے سلے لو، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا۔ یہ لبیک کے نعرے کے سب مسلمانوں کا نعرہ ہے تو سارے مسلمان لگائیں، ہم نے کسی مسلمان کی زبان پکڑی ہوئی ہے جی؟ نعرہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ جب ضرورت پڑے تو پھر لبیک کی باری آئے، ہاں جی جب ضرورت پڑ گئی اب تو لبیک کا نعرہ، چلو ضرورت کے تحت ہی لگاؤ تو صحیح نا، یہ نہیں کہ ہمارے بندوں سے الجھنے کے بعد کہو سارے لبیک۔ میں نے کہا ایسے لبیک نہیں ہوتی، لبیک اس وقت نکلتی ہے جب شیل گر رہے ہوں تو پھر لبیک کا بدل آ رہا ہے۔ لبیک کا نعرہ اس وقت ہوتا ہے جب فیض آباد کے شہداء کی لاشیں لائی گئیں تو وہ لاشوں، میں جنازہ پڑھانے کے لیے میری کرسی پیچھے پیچھے وہ آگے گئے تو ہمارے بچے اس وقت بھی لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس وقت بھی لبیک کا نعرہ، اور جب میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گیا تو وہ عرفان کا والد جو ہے اور اس کا ماموں دونوں کنٹینر کے اوپر آ گئے، وہ کہنے لگے ہم نے تو اپنے بیٹے کی لاش نہیں لے جانی، وہ نیچے پڑی ہوئی ہے۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ تو اب بابے مجھے بھی کہیں گے تجھے بھی دفن کرنا ہے، ہمارا بچہ نوجوان شہید ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ جائیں، تو کہنے لگے نہیں نہیں کیسے چلے جائیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں یار۔ توجہ، وہ اس کی 23 سال عمر ہے، افتخار کی 23 سال عمر ہے، جو چوتھا سال ہے جیل میں بیٹھا ہے لڑکا، MBA کر رہا تھا اور وہ بتیاں بجھانے میں وہ شامل تھا، شیطان کی تاثیر کی بتیاں جب بجھی تو اب تو اس کی عمر 23 سے چوتھا سال ہے تو کتنی ہو گئی؟ 27 سال اس بچے کی عمر ہو گئی۔ 2 سال بغدادی صاحب نے جنازہ پڑھایا اس کو، یہ ان کو اعزاز حاصل، یہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے تو اس کا باپ فوت ہو گیا باہر، وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ بھائی یہ بچہ جب آئے گا نا جناب، ہم اس کو جیل میں نکال کر لائے بھائی جنازے کے لیے، تو میں نے کہا یہ بچہ رو پڑے گا کہ میں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، تو دیکھیں 3 سال کے بعد میرا باپ بھی مر گیا تو مجھے کیا ملا، اندر حضور کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو باپ بھی بوڑھا مر گیا، تو مجھے ڈر تھا۔ تو جب وہ میں نے کہا بھائی آج اگر یہ لڑکا رو پڑا رہا تو ہمارے مشن کو بہت نقصان ہو جائے گا، ساری دنیا تماشا دیکھے گی کہ جناب یہ دیکھیں جی، لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں گے، دیکھو جی قربانیاں دینے والے کا باپ مر گیا، اس کا باپ تو زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن کیا جی وہ لڑکا جب اترا پولیس کے گھیرے میں آئے، ہاں پولیس والوں نے خود منع کیا تھا یہاں لبیک کا نعرہ کوئی نہ لگائے، بالکل خاموشی سے جنازہ پڑھے۔ تو وہ لڑکا جب اترا ہتھکڑی ڈالی ہوئی تھی، دونوں ہتھکڑیاں اس کو لگائی ہوئی تھی، میں تو قبرستان میں تھا نا، میں نے کہا ادھر آئیں گے تو اس کو کہا کہ نہیں یہ قبرستان نہیں جا سکتا، یہ گھر کے اندر ہی جنازہ پڑھے گا۔ تو پھر انہوں نے آگے کھڑے ہو کر اس کے اپنے باپ کا جنازہ بغدادی صاحب نے پڑھایا اس کو، تو اس نے ہتھکڑیاں دونوں ایسے پہنی ہوئی، تو پولیس نے کہا خبردار یہاں کوئی نعرہ لگائے، میری مسجد کی گلی میں اس کا گھر، تو اترتے ہی اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، توجہ، پولیس والے بیچارے مبہوت ہو گئے، ہاں منہ نہیں دیکھتے رہے، فبوہت الذی، ہاں ہوش اڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی کوئی نے کیا نا وہ لاجواب ہو گئے، لاجواب تو نہیں نہ ہوا تھا نمرود، جواب تو اس کے پاس تھا کہ ادھر سے میں سورج طلوع کرتا ہوں، آپ کا رب ادھر سے کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہوتے، چھکے چھوڑ گئے، ہوش اڑ گئے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بات کیا کر رہی۔ تو وہ جو اس کو روک رہے تھے نا بھائی یہاں خبردار کوئی مذہبی بات کرے، یہاں بہت سارے لوگوں کو بھائی تو بتاؤ بھائی لادینیت کی بات کرے، لبیک کا نعرہ اب اس سے بڑا کیا نعرہ ہے، تم بتاؤ کیا کس کے نعرے لگائیں؟ خدا کا شکر نہیں کرتے، پاکستان کی جان چھوٹی، جے فلاں تے زندہ فلاں تے مردہ فلاں، آوے فلاں تے جاوے فلاں، اس خدا کا شکر نہیں کرتے، یہ سارے دفن ہوئے تھے لبیک
بیٹھو 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 انشاءاللہ کرین پہ ٹھپا، جی بسم اللہ، ہوں میں نے سمجھ آئی، میں پتہ نہیں کیا ٹھپے پہ ٹھپا کہہ رہا ہے، وہ کرین پہ انشاءاللہ۔ آپ سمجھانی ہے آپ نے سارے لوگوں کو باتیں کہ یہ نامہ اعمال میں صرف خیال آ جائے نا حضور کی عزت کا خیال۔ خراسان کے یہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث وہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، مرنے کے بعد خواب میں ملا تو لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ اس کا رب نے مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا وہ کس بات پر؟ وہ کہنے لگا سعید تو ذروۃ جبل، اور کہا لگا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور میں نے وہاں دیکھا اپنے لشکر، تو فاعجبت کثرتہم، تو مجھے اس کی کثرت نے تعجب میں ڈالا، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ ونصرتہ، تو میں نے وہ لشکر دیکھا اتنا بڑا لشکر، تو میں نے دل میں خیال کیا آج اس کو کیا کرنا ہے، حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا۔ کہنے لگے بس یہ میرے دل میں خیال آیا تو فشکر اللہ لی وغفر لی ذالک، تو اللہ نے میرے اس خیال کی اتنی قدر کی کہ مجھے بخش دیا۔ اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ میں حضور کی مدد کروں تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور عملاً آپ کہیں کہ دین کی مدد کے لیے پرچی لاؤ اور پرچی دو اور پرچی لوگ دے دیں گے تو اللہ ان کو کتنا ان پر فضل فرمائے گا۔ یہ آپ نے لوگوں کو یہ باتیں سنا کر نا آپ ان لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کا یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ہے، وہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی نا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ایک طرف جناب ہارون تھے تو دوسری طرف بچڑا تھا، تو قوم نبی کو چھوڑ کر بچڑے کو خدا مان گئی۔ آپ یہ نہ پریشان کریں جی وہ میری مانتے ہی نہیں ہے، تو ماننا کیا بھائی، کمال ہے۔ نبی ہارون کھڑے ہوں تو قوم بچڑے کو خدا مان لے۔ ہارون جناب موسیٰ واپس آئے تو آپ نے افعصیت عامری فرمایا یہ کیا کر دیا آپ نے، پوری قوم بشر کے آگے جھکا دی۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی انی خشیت ان تقول فرقت بین، ہے نا، تو میرے ماں جائے کیا کرتے، وہ جو لفظ جو حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں وہ میں نے کبھی بھی بیان ہے کہ آپ نے اس وقت آپ کتنے جلال میں آئے ہو، ہارون علیہ السلام پر کتنی سختی فرمائی، تو آپ نے کیا فرمایا لا تاخذ بلحیتی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی پوری مشتی ہے، اتنی اتنی داڑھی نہیں پکڑی جا سکتی، اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے نا۔ ہاں اتنی اتنی وہ داڑھی اتنی تو وہ کیسے پکڑی جا سکتی؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کیوں جی؟ اتنے جلال میں جناب موسیٰ آ گئے تو قوم بچڑے کو بھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ یہاں بھی نا یہ جو کراچی کے وہ ڈاکوؤں کی محبت بھی پلائی گئی لوگوں کو، پھر نون لیگ کی محبت پلائی گئی، پھر جناب بلے کی محبت، یہ بچڑے کی محبت ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہی نکلے گی، آپ اس پر محنت کریں۔ ہاں ان کے اس محبت سے ان کو نکالیں اور رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں۔ ہاں جی یہ بڑی عجیب بات ہے، میں پریشان ہوتا ہوں۔ باقی رہ گیا کہ آپ اتنے حسین و جمیل علماء ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں تو آپ اور حسین بن جاتے ہیں، آپ کا دبدبہ اور روب اور بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت آپ نے عبداللہ بن عمر کو، حضرت عمر پگڑی باندھ رہے تھے نا دور خلافت میں، اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں لکھا، تو عبداللہ بن عمر گئے اندر تو فرمایا بیٹے پگڑی کو پسند کرتے ہو؟ ہاں ابا جی کیوں نہیں پسند کرتے؟ فرمایا پگڑی باندھا کرو، جس کے سر پر پگڑی ہو نا اس بندے کی شان اور ہیبت بھی بڑھ جاتی ہے اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ حضرت عمر کا اپنا فرمان کہ آپ کو چھوڑ کر لوگ کسی گندے بندے کے پیچھے چلے جائیں تو ایسی کوئی تعجب والی بات نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے مولا علی کے مقابلے میں جو جنگ نہروان میں آیا، خرکوس، خر اور کوس، وہ مولا علی کے مقابلے میں آیا، مولا علی کا شاگرد تھا، اور آپ کا ایک شاگرد کہتا ہے یہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، میں نے اس کو ٹوپی دی تھی مولا علی کے پڑھنے، اور یہ مولا علی کے دسترخوان میں روٹی بھی کھاتا تھا، اور تھا بھی ٹنڈا۔ کیا تھا؟ ٹنڈا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ٹنڈ تھا نا اس کے آگے گوشت بڑا ہوا تھا، اس کے اوپر بلی کے مونچھوں جیسے بال بھی اگے ہوئے تھے، اور تھا بھی کبڑا، ٹنڈا بھی تھا اور کبڑا بھی تھا،
اور 6000 بندہ مولا علی کے مقابلے میں لے آیا۔ بات جو میں کرنے لگا وہ سمجھے کہ ایک طرف حیدر کرار کھڑے ہوں اور ایک طرف ٹنڈا کھڑا ہو تو لوگ حیدر کرار کو چھوڑ کر ٹنڈے کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں۔ ہاں ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے کہ آپ کو چھوڑ کر آپ ایڈے علامہ ہیں تو آپ کی بات کو چھوڑ کر ایک اس بندے کے ساتھ لگ گئے جس کو کل واللہ بھی نہیں آتی۔ تو میں یہ سارے واقعات ہمارے لیے اہم باتیں ہیں کہ علی ایک طرف کھڑے ہوں، حیدر کرار کھڑے ہوں اور ٹنڈے تے کبڑے نال بھی قوم لگ جاتی۔ تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا نام لیتے ہیں ناموس رسالت کا اور کل اگر کوئی پریشانی یعنی ہمیں کوئی سیٹ نہ ملے تو آپ بددل ہو کر بیٹھ جائیں۔ نہ اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایک طرف مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوں اور دوسری طرف امام الانبیاء کے غلام کھڑے ہوں۔ پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا جنگ یمامہ۔ تو ظالم جو ہوتے ہیں وہ ظالم ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ایک طرف امام وہ اتنی بیڑی شکل مسلمہ کذاب کی، اتنی منحوس شکل، اور اسود انسی کا تو چہرہ ہر وقت وہ چھپائے رکھتا تھا، اس کو چھوڑ حضور کو چھوڑ کر لوگوں نے پھر اس کو بھی تو نبی مان لیا کہ نہیں مان لیا۔ اس واسطے آپ خدا کا شکر ادا کریں۔ دیہات عشق احمد بندہ گانے چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، چن چن کر دیتا ہے۔ اٹھو میرے نبی سے پیار کرو، اٹھو میرے نبی سے پیار کرو، اٹھو میرے نبی کی عزت کی بات کرو، اٹھو میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات کرو، اٹھو میرے محبوب کے دین کی بات کرو، اٹھو میرے نبی کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرو۔ اس واسطے یہ ساری باتیں ہمارے، میں پریشان نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو وہی میں نے کہا یار ختم نبوت کے نعرے کو چھوڑ کر لوگ کس کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب۔ ہمارے دل میں اگر کوئی ہمیں لالچ دینا بھی چاہے نا تو کعب بن مالک کو ساتھ جب حضور نہیں بول رہے تھے تو ملک غسان نے خط لکھا تھا کہ میں تجھے بادشاہی میں شریک کر لوں گا، تیرے جیسے بندے کے ساتھ حضور ناراض ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک خط پڑھ کر بخاری شریف میں موجود ہے، اسے آگ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ زندگی میں دوبارہ خیال بھی نہ آئے کہ مجھے خط بادشاہی ملنے کا لکھا گیا تھا۔ ہاں یہ غلامی اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا کوئی بولا نا ہم اس کا چھوڑ پرے، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرف۔ اس واسطے حضور کے لیے ایسے کر کے آپ جب غیر مشروط کسی کی توجہ کی طرف نہیں کر، کس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو کہا کہ بادشاہی میں نصف دیتا ہوں تجھے، تو عیسائیت قبول کر لے۔ فرمایا لو آتیتا جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا، فرمایا تو سلطنت دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، تو طرفت عین آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ بیچارے کون ہوتے ہیں ہمیں خریدنے والے؟ ہماری قیمت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی ہماری آپ علماء کی جتی کی قیمت کوئی نہیں ہے قائم۔ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے بارے میں آپ کو کہ آپ خود کہا کرے ہو مولوی صاحب تو یار وہ بیچارہ اس نے کیا، اس نے پیسوں کو کرنا بھی کیا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، وہ روٹی اس کو مل جاتی ہے۔ اس نے کہا آپ جو بات کریں نا 21 کروڑ کی، ان کا 21 کروڑ کی تو میری جوتی نہیں خرید سکتا، مولانا کو 21 کروڑ میں خریدتا ہے۔ یہ جواب ہوتا ہے، یہ نہیں اچھا واقعی مولانا نے پیسے لیے، میں تحقیق کروں گا دیکھوں گا پھر مولانا کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ آپ تو پھر رڑ گئے کہ ابھی تک آپ کو اتنا بھی یقین نہیں آیا کہ مولوی خادم 21 کروڑ پر بک گیا ہے۔ یہ ایسے نہیں، بالکل آپ یہ ہمارے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑے ہو، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت، قیامت کے بعد بھی ہم جواب دہ ہیں اس بات کے، تا صبح قیامت ہم جواب دہ ہیں کہ حضور کے نام پر جو غداری کرتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ غداروں کی باتیں ہی اور ہوتی ہیں، غداروں کی گفتگو بھی اور ہوتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، ہاں چونکہ ایسے تھا تو 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 چونکہ میں خود اندر سے کھوٹا تھا تو چونکہ مسئلہ یہ بن گیا۔ تو چوں نہ آپ ہمارے ساتھ ایسے کر کے کھڑے رہنا ہے۔ جب ہم غلط چلے، وہی صدیق اکبر تو ان کی تو جہاں اونٹنیاں چلی ان کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے جی، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو آپ نے قانون بتا دیا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، کہ میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي، فرمایا میں چنگا کام کراں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں ختم نبوت پر تو آپ ہمارے ساتھ چلیں،
اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں سیدھا کر دیں، آپ کو اختیار ہے، سیدھا جیسے ڈنڈے سے کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اگر ہمارے گلے میں رسی ڈالنی ہے وہ ڈالیں، سیدھا ہمیں کر دیں۔ اگر ہم چل رہے ہیں تو پھر ہماری مدد کریں آپ، اور بالکل یہ نہیں کہ آپ کالی مسجدوں میں جا کر جناب روڑا پڑ جائے، میں فون آنے شروع ہو جان جی اوتھے امام صاحب نہ فلانے نہ لڑائی ہو گئی، وہ فلانے نہ لڑائی ہو گئی، ایسا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی مسجدیں آباد رکھنی ہے، بالکل پورا اپنے مقتدیوں کو مطمئن رکھنا ہے۔ آپ صرف ان کو قرآن و حدیث سنائیں اور اس قرآن و حدیث پر ان کو کہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی جو ہے وہ مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھی راہ پر رکھے، اور آپ تو ویسے ہی سیدھی راہ پر ہیں، اللہ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور 25 جولائی کو حضور کی امت کو صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔